بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، ہر لحاظ سے ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ہماری بیماری بالکل لاسٹ اسٹیج پہ کھڑی، مگر اس وقت بھی ایک ہمارے پاس ایسا انجیکشن ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اور وہ انجیکشن ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو ستون کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کچھ وزن ہے، جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو نماز کو صرف اور صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے، وہ رٹے ہوئے الفاظ جن کے معنی کا بھی ہمیں شاید علم نہیں پورا۔ ہم وہ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بس ادا کیے اور چپ کر کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اٹھ کے واپس آ گئے۔ ہم وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ یہاں پر ہم کسی انسان کے ساتھ ایک چھوٹا سا وعدہ کر لیں نا، 2 سے 3 بار آپ وعدہ کریں، وعدہ خلافی کریں، تو آگے ہمارے گلے پکڑ لیتا ہے۔ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، نپٹاؤ اس کو۔ آپ تو ہر روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ وعدہ کر رہے ہیں جو مسجد میں جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے ان کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ بھائی یہ نماز ایسی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ نماز ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، بہت بڑی چیز ہے، جس کے اوپر ہم نے اس پورے کے پورے دین کو، جس کے اوپر ہم نے پورے کے پورے معاشرے کو کھڑا کرنا تھا۔ نماز کے اندر پاؤں سے پاؤں ملانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتے، مگر ہم نے نہیں کیے۔ کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ایک دوسرے کے ساتھ پریشانیاں حل کرتے، لیکن ہم نے نہیں کی۔ نماز کے اندر جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ بھائی ابھی آپ ناجائز منافع خوری، غلط کام، غلط ناپ تول، جو بھی خیر غلط ہے، جو بھی انسان جس جگہ پر بھی کھڑا ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا برا نہیں چاہے گا، لیکن آپ تو پھر بھی وہی کر رہے ہیں، پورا معاشرہ وہ کر رہا ہے۔ تو معاشرہ کیسے نہ برباد ہو؟ معاشرہ تو اسی طرح برباد ہو گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم نے اپنے معاملات کو حل کرنا تھا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تکلیفیں، پریشانیاں جو بھی تھی سب کو تقسیم کرنا تھا۔ اور نماز کے اندر جو یہ حکم ہے نا کہ ہاں جی پینچے اوپر کر کے ہم نے اوپر کھڑے ہونا ہے، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ تیاری کر لیں، آپ تیار ہو کے کھڑے ہوں، الرٹ ہو کے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آتی تو آپ نے سب سے آگے والے حصے پہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پر بس اوپر کر لی اور اس کے بعد قصہ کہانی ختم۔ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا تھا، مگر ہم تیار نہیں ہوئے۔ ہمارا معاشرہ ایسے ہی برباد نہیں ہوا، ہمارے معاشرے کو برباد کرنے میں صدیاں لگائی ہیں ہمارے دشمن نے، لیکن اگر آپ سدھرنے کے لیے تیار ہوں تو گنتی کے چند سال میں آپ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، اور اتنے سٹرونگ بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیز۔ نماز کے اندر تو یہی تھا کہ اگر آپ تھک گئے چلے تھوڑی دیر آئیں، مسجد میں آئیں، بیٹھیں، نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، جدھر کام کر رہے ہیں وہاں پر جائیں، مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شیئر کریں، ایک دوسرے کو پوچھیں ہاں بھائی کھانا کھایا، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی گھر میں کوئی ایشو، لیکن ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کو ریپیئر کیا جائے، اور اگر ریپیئر نہیں ہوتی نا تو ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب ایک انسان یہ کارروائی کر رہا ہے، اپنی ایک بیکار ہوئی ہوئی چیز کو پھینک دیتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو سنبھال کے رکھے گا اور آپ کو سنبھال کے رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی معاشرے برباد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء کرام کو بھیجا کہ ہاں سدھر جاؤ۔ جو سدھر گئے تو ویل اینڈ گڈ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا، سیف اینڈ ساؤنڈ نکالا، اور جو باقی بچ گئے جنہوں نے کہنا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب کا شکار کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر، اپنا غضب، اپنا عذاب بھیجا، اور وہ برباد ہو کے رہ گئے۔ اور اگر اس وقت ہم نہیں سدھرے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شاید دن دور نہیں کہ ہمارے اوپر بھی یہی عذاب نازل ہو، اور عذاب تو نازل ہو ہی چکا ہے ہمارے اوپر، یہ تو سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو مسجد کے اندر اکٹھے ہونا ہوگا، مسجد کے اندر بیٹھ کر حکمت عملی اپنائیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کریں، مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم نے تمام طرح اپنے معاشی جو ہے نا جو بھی مسائل ہم نے وہاں پر بیٹھ کے حل کرنے ہیں۔ پلیز اس چیز کو سمجھیں، جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں سمجھانی تھی وہ ہمیں سمجھانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خود نہیں پتہ، ہمارے دشمن نے ہمیں برباد کرنے کے لیے صدیاں لگائی۔ اب اگر یہ سوچ لیں، اگر یہ کام اب ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تو یہ کبھی سٹارٹ نہیں ہوگا۔ ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا، خود کو سٹینڈ لینا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو سٹرونگ کرنا ہوگا۔ وقت کے فرعونوں کے خلاف اگر کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ پلیز، والسلام، جزاک اللہ۔